بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث الأنبياء والمرسلين مبشرين ومنذرين للأمم وختمهم بنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق اللہ العلی العظیم. محترم حاضرین و ناظرین، گزشتہ ہفتے بلغار گنگچھیل سے ایک انتہائی ناخوشگوار واقعہ فیس بک کے ذریعے پیش آیا، اور ایک نادان جذباتی نوجوان نے کسی کے بہکاوے میں آ کر خلفائے ثلاثہ کی شان میں نازیبا اور گستاخانہ کلمات شیئر کیا. تو اس حوالے سے پھر ہمارے اہل سنت اور اہل حدیث برادران اس پہ ناراض ہو گئے. یقیناً ان کی ناراضگی بجا ہے، درست ہے، اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ FIR درج ہوا، اور اس وقت اس نوجوان نے بھی پھر اپنی غلطی تسلیم کر لیا ہے. تو اس حوالے سے مختصراً یہ کہ اب آج کے دور میں سوشل میڈیا کی وجہ سے جو مشاجرات صحابہ ہیں یا اس طرح کے جو اختلافی موضوعات ہیں، وہ بہت زیادہ نوجوانوں کی رسائی میں آ چکا ہوا ہے. اس وجہ سے یہ ڈیبیٹ ہر گھر میں، ہر جگہ اسی طرح کے اختلافی موضوعات زیر بحث ہوتی ہیں. تو اب ایز اے نوربخشی طالب علم کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واقعہ ہے، اس کو صرف ایک واقعے کی حد تک رکھ کے پھر اس پہ رد عمل کا مظاہرہ کر کے اس بات کو یہیں پر ختم نہ سمجھا جائے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پرامن ضلع گنگچھے کے اندر اس طرح کے ناخوشگوار واقعات کی میرے خیال سے یہ ابتدا ہو چکی ہے. یعنی اس طرح کے مسائل، اس طرح کے چیزوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے وہاں کے امن کو خراب کرنے کی جو کوشش ہے وہ اب شروع ہو چکی. اس نوعیت کی ہمیں اس سے پہلے ہمیں نظیر نہیں ملتی. تو نوجوان نے جو غلطی کی اس پہ معافی مانگا ہے، تو توبہ طائب ہوا ہے. تو میرا علماء اہل سنت اور اہل حدیث سے دست بستہ گزارش، ایک طالب علمانہ گزارش ہے کہ اس نوجوان کو معاف کیا جائے، کیونکہ اس نے نادانی میں کیا ہے، جوش میں آ کے کیا ہے، غلطی سرزد ہوئی ہے. تو اس معاملے کو یہیں پہ رفع دفع کر دیا جائے. چونکہ اب اس نوجوان ایک بیچارہ طالب علم ہے، اس کے گھر والے ہیں، ذہنی اذیت میں مبتلا ہوں گے، تو اللہ کی رضا کی خاطر اسے معاف کیا جائے. لیکن اس معاملے کو اب یہیں پر ختم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس معاملے کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے مستقبل میں اس طرح کے سنگین جرائم کا مرتکب ہونے سے پہلے، اب سوشل میڈیا کے دور میں ہر نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل ہیں، اور اگر اس طرح کے ایشوز کو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرنا شروع کر دیا تو میرے خیال سے پھر گنگچھے کا جو امن ہے وہ خراب ہو سکتا ہے. تو یہ اپنی نوعیت کی یہ پہلی سمجھ لیں پہلا واقعہ ہوا ہے. تو مستقبل میں اس طرح کے واقعات ہونے کے خدشات بھی ہیں. تو اس حوالے سے میرے چند طالب علمانہ گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ممبروں سے، جمعہ کے خطبوں سے نوجوانوں کو اس طرح کے واقعات کی تشہیر سے منع کریں، اور علماء خود بھی اس طرح کے موضوعات کو چھیڑنے سے باز رہیں. اگر یہ سلسلہ چلتا رہا، علمی اختلاف ہر مسلک، ہر فرقے کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کی مقدسات کی توہین کی جائے. اور خلفائے ثلاثہ تمام امت اسلامیہ کا مشترکہ اثاثہ ہے. یہ کوئی دو رائے اور ڈکی چھپی بات نہیں ہے. خلفائے ثلاثہ کی شان میں، ائمہ اہل بیت کی شان میں اگر کہیں سے کوئی گستاخی سامنے آتی ہے تو اس سے تمام امت مسلمہ کی دل آزاری ہوتی ہے. تو اس طرح کے واقعات مستقبل میں نہ ہو، اس کے لیے چند لاہ عمل طے کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے سب سے بہترین آپشن یہی ہے کہ تمام مسالک کے اہل حدیث، اہل سنت اور سلسلہ نوربخشیہ کے قائدین، اہل تشیع، امامیہ اثنا عشری کے قائدین مل کر ایک متفقہ لاہ عمل طے کریں اور ایک قرارداد منظور کریں، یا قائدین کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کریں جس میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے قرارداد پیش کیا جائے. اب جہاں تک
سلسلہ نوربخشیہ کے حوالے سے اس طرح کے واقعات کا تعلق ہے تو خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے یہ ہے کہ اس طرح کے اختلافی موضوعات کو خدا کے لیے یہ جو افضلیت کی بحثیں ہیں اور اس طرح کی روایات تاریخ سے اخبار احاد سے جو چیزیں جن کو بیس بنا کر عقیدہ بنا کر سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو عقائد میں اب شامل کیا گیا ہے، اس وجہ سے بڑے سنگین نتائج کا ہمیں مستقبل میں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے کہ اب جس طرح پاکستان کے اندر توہین رسالت توہین مذہب کا جو قانون ہے، میرے خیال سے یہ قانون جو ہے بلتستان جیسے معاشرے میں نہیں، اس طرح کے قانون بل پاس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے قانون کے مس یوز اور اس طرح کے قانون کا غلط استعمال بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے بے گناہ لوگ ان جرائم میں پھنسا کر الزام لگا کر ان کی زندگیاں خطرے میں ڈال کر کئیوں کی زندگیاں جانے گئی، کئی ایک اس وقت جیلوں میں بے گناہ پڑے ہیں۔ تو اس کے لیے مستقلاً کوئی ایسا لاہ عمل طے ہونا چاہیے جس سے اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو۔ بحیثیت نوربخشی طالب علم کے اب میں اس پر چند تبصرہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى اور وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یعنی یہ قرآنی تعلیمات بالکل دو ٹوک اور واضح ہے۔ جو شخص جس نے جو محنت کی ہوگی، جس نے جو عمل جو کسب کیا ہوگا، قیامت کے دن وہ اسی کا جواب دے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو واقعات ہوئے، جنہوں نے جو کام کیے ہیں، اللہ ان کا حساب انہی سے لیں گے۔ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا وہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد خلفائے راشدین کے ادوار میں خلفائے راشدین نے بطور اولو الامر، بطور حکمران جو کام کیے، جو اجتہاد فرمائے، تو وہ ان کا حساب کتاب اللہ انہی سے لیں گے، وہ ہم سے نہیں۔ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان کے بارے میں آج کے دور کے انسانوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کون حق پر تھے، کون ناحق پر تھے، کس نے صحیح کیا، کس نے غلط کیا۔ تو قرآن مجید کے اندر بھی دو ٹوک پیغام ہمیں ملتا ہے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اور فرمائے ولا تسألون عما كانوا يعلمون، یعنی جو کچھ گزر گئے ہیں، جنہوں نے یعنی پہلے کی امتوں نے، پہلے کے لوگوں نے جو کیا ہے سو کیا، وہ انہی کا وہی لوگ ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور جو کچھ انہوں نے کیا اس حوالے سے ہم سے سوال نہیں ہوگا، اور جو کچھ ہم کریں گے ہمارے متعلق ان سے سوال نہیں ہوگا۔ اور شاہ سید محمد نوربخش علیہ رحمہ کا بھی فقہ احواد کے اندر باب عمل بالمعروف و نہی منکر میں دو ٹوک پیغام ہے کہ اللہ یجتری فیما لا یجتمع علیہ الامت الاسلامیہ وفیما لا یعرف حقیقتہ بالیقین۔ شاہ سید علیہ رحمہ نے فرمایا کہ علماء کسی ایسے مسئلے کے بارے میں رائے زنی کی جسارت نہ کرے جس کے درمیان، یعنی امت اسلامیہ جس کے درمیان اختلاف ہو، اتفاق نہ ہو، یعنی امت اسلامیہ کے درمیان جو اختلافی موضوعات ہیں ان کو بیان کرنے کی جسارت نہ کرے۔ اب نوربخشیوں کو، نوربخشی علماء کو شاہ سید کے پیروکار اور فالوور ہونے کی وجہ سے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس طرح کے موضوعات کو نہ چھیڑا جائے۔ اور آگے فرمائے وفیما لا یعرف حقیقتہ بالیقین، اور کسی ایسے مسئلے کے بارے میں جس کے بارے میں اس کی مکمل تحقیق، ریسرچ، اور جس کے بارے میں اس کو یقین نہ ہو، اس کے بارے میں بھی وہ کوئی اپنی رائے پیش نہ کرے۔ تو جتنے بھی اس وقت تابعین اور تبع تابعین کے ادوار میں جو کچھ ہوا ہے وہ اخبار احاد کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، مستند ذرائع سے نہیں پہنچا۔ کیا ہوا، معاملے کی نوعیت کیا تھی، کس طرح ہوا، کیسے ہوا، اب یہ متشابہات میں سے ہیں۔ عالم اسلام مسلمانوں کے لیے ان معاملات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان معاملات میں وہی لوگ پڑھتے ہیں جو فتنہ پرور ہیں۔ ہمیں اپنے اصل مقصد کی طرف، تزکیے کی طرف، اور آخرت اور عقیدہ توحید کو مضبوط کرتے ہوئے ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اور رمضان المبارک اور محرم الحرام جیسے مہینوں میں، نازک مہینوں میں اس طرح کے معاملات کو چھیڑنا یہ سنگین نتائج، فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے۔ ملت نوربخشیہ کے نوجوانوں سے بھی میں دست بستہ گزارش کروں گا کہ خدا را آپ لوگ ایسے موضوعات کو چھیڑنے سے باز رہیں، اور ہر ایک کی مقدسات کا احترام کرنا آپ کے اوپر لازم ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ جو مشرکین ہیں ان کے بتوں کو برا بلا نہ کہیں،
آپ ان کے بتوں کے بارے میں برا بھلا کہیں گے تو وہ آپ کے مقدسات کی توہین کریں گے. تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر بتوں کے حوالے سے دوسروں کی دل آزاری کرنے سے اللہ ہمیں منع فرما رہے ہیں تو امت اسلامیہ آپس میں ایک دوسرے کی دل آزاری کیسے کر سکتے ہیں؟ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی قرار دیا گیا. مسلمان ہی اسے کہا گیا حدیث نبوی میں کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اب آج کے ڈیٹ میں نہ ہمارے ہاتھوں سے کوئی مسلمان محفوظ رہتا ہے، نہ ہی ہماری زبان سے کوئی محفوظ رہتا ہے. سوشل میڈیا پہ آئے روز ہم طوفان بدتمیزی دیکھتے ہیں کہ الزام لگانا، تہمت لگانا بڑی آسان ہو گئی ہے، اور بے سند بے دلیل من گھڑت چیزیں ہم محبت کے نام پہ پھیلا دیتے ہیں، اور یہ خیال نہیں کرتے کہ اس سے کن لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے. ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کی دل آزاری ہوتی ہے. اب خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے عموماً سلسلہ نور بخشیہ کے حوالے سے ایک کہہ لیں سکوت پایا جاتا ہے. تو ایز اے نور بخشی آج میں یہ دو ٹوک بات کرنا چاہتا ہوں کہ خلفائے ثلاثہ ہماری شہ رگ ہے. خلفائے ثلاثہ خلفائے راشدین ان ہستیوں میں سے ہیں جن کے توسط سے دین ہم تک پہنچا، جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج دین ہم تک پہنچا ہے. اور خلفائے راشدین کا جو 30 سالہ دورانیہ ہے، آج تک آج کے جدید ترقی یافتہ ترقی یافتہ دور میں بھی دنیا کے کسی ملک میں کوئی ایسا نظام متعارف نہیں کر سکا، نہ اسلامی ممالک میں نہ غیر اسلامی ممالک میں، جیسا نظام خلفائے راشدین نے امت اسلامیہ کو، پوری انسانیت کو پرووائڈ کیا. ان کی شخصیت اور انہوں نے جو عظیم کارنامے سر انجام دیے وہ تاریخ میں امر ہے، ایک مسلمہ حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا. ایز اے نور بخشی جب میں اس حوالے سے دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے میرے لیے قرآن مجید حجت ہے. والقرآن حجت لک و علیک، دنیا میں بھی حجت ہے، آخرت میں بھی میرے لیے قرآن مجید حجت ہے. جب میں قرآن مجید کی طرف نظر دوڑاتا ہوں تو قرآن مجید میں صحابہ کرام کے حوالے سے ان کی عظمت بیان ہوئی. یہ تاریخی مسلمہ تاریخی عقائد ہے. صحابہ کرام کی اجتماعی نصرت سے، صحابہ کرام کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ایک قبیلے سے نکل کر آپس میں لڑنے والے چند عربوں نے رومن و پرشیا کے اس وقت کے سپر پاور کو تاراج کر دیا. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. اب قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں تو آیتیں بڑی بڑی ہیں صحابہ کرام کی حوالے سے. اب ہم آج کے دور میں مجھ جیسا ایک گناہگار عاصی شخص جو جذبات میں آ کے، مجھے واللہ تعجب ہوتا ہے کہ مجھ جیسا شخص جس کے ہاتھوں میں کوئی عمل نہیں ہے دین کے حوالے سے، جب میں اپنے آخرت کے حوالے سے سوچتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ آخرت میں میرا کیا بنے گا. ایسا شخص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ائمہ اہل بیت، ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کا سوچیں، ان کو جنتی جہنمی نعوذ باللہ منافق کہنے کی جسارت کرے. کوئی مسلمان ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ قرآن مجید میں آیت مبارکہ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سامعین کرام، اللہ رب العزت نے خود صحابہ کرام کو، وہ صحابہ کرام جو بیعت رضوان کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ کرام تھے جن میں خلفائے ثلاثہ بھی موجود تھے، ان صحابہ کرام کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ رب العزت خود سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں. اب اس سے بڑی سرٹیفکیٹ آپ کو کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اور ایک ہاتھ کو اپنا ہاتھ بنا کر بیعت کیا. اب اس سے بڑی ان کی شان میں اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ایک اور آیت میں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں صحابہ کرام ہیں وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں انتہائی نرم دل ہیں.
تمام خلفائے راشدین کا، صحابہ کرام کا آپس میں اس نوعیت کی کوئی اختلاف نہیں ہے، دشمنی تک جو ہم تصور کرتے ہیں یہ بہت بعد میں فرقہ واریت کے زیر اثر بنائے ہوئے عقائد ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے رحمدل بھائی ہیں، جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پر جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہر ایک کی، ہر صحابہ کرام کی انڈیویجولی اپنی اپنی زندگی میں امت اسلامیہ کے لیے بے حد احسانات ہیں۔ انہوں نے دین اسلام کی خاطر جو پسینہ بہایا ہے، اس پسینے کا ایک قطرہ بھی ہم اس ایک قطرے کا بھی ہم احسان نہیں ادا کر سکتے، کجا کہ ہم ان پہ لان تان کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولین سابقون الاولون میں سے ہیں، انہوں نے اپنے مال کو، خود کو دین اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ اب ایسا کون سا سلیم الفطرت شخص سوچ سکتا ہے کہ ایسی ہستیوں نے اپنی پوری زندگیاں کھپا کر دین اسلام کی خدمت کی اور رسول اللہ کے رحلت کے بعد وہ گمراہ ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پہ شک کرنے والی بات ہے، یہ رسول اللہ کی تربیت پہ حرف اٹھانے والی بات ہے۔ اور صحابہ کرام کی جماعت کو امت وسط کہا گیا۔ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لیا اور ہم تک پہنچایا۔ آج ہم دین کے نام پہ جو پریکٹس کر رہے ہیں وہ انہی کے توسط سے ہے۔ اور ازواج مطہرات کے حوالے سے کیا فرمایا قرآن مجید میں سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں، النبی اولی بالمؤمنین انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانیں، ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ نبی کی جان عزیز ہونی چاہیے، اپنی بات سے زیادہ نبی کی بات زیادہ عزیز ہونی چاہیے، اپنی بات سے زیادہ قرآن کی بات عزیز ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے عقائد و نظریات کو، اپنے خود ساختہ پسند ناپسند کی چیزوں کو قرآن مجید کے کسوٹی پہ پرکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید ازواج مطہرات کو امت کی مائیں قرار دے رہے ہیں، ہماری مائیں قرار دیا گیا۔ اور ازواج مطہرات نے، ہر ایک ازواج نے اپنی اپنی زندگیوں میں اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کسی سے شادی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کئی عرصے کئی ازواج زندہ رہی، اپنی زندگیوں کو انہوں نے عام مسلمان خواتین سے زیادہ پابندیوں کو اپنے اوپر لاد کر اس امت کی تربیت فرمائی، اس امت کو دین پہنچایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن میں کیا آتا ہے؟ جب ہجرت کا موقع آتا ہے، مولا علی علیہ السلام بستر رسول پر تشریف فرما ہے اور اپنی جان کی فکر نہیں کرتے۔ دوسری جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہجرت کرتے ہیں مکہ سے یثرب کی طرف۔ قرآن میں کیا بات ہے؟ جب غار سور کے اندر تشریف فرما تھے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ ہے شان صدیق اکبر جو قرآن میں بیان ہوا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالوت امت محمد ہے، ان کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو کتنی عظیم شخصیت ہے۔ اگر ہم نورباسی لٹریچر کا بھی مطالعہ کریں تو ذخیرۃ الملوک کے اندر آپ مطالعہ ذرا کیجیے گا۔ حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی علیہ رحمہ نے سیدنا صدیق اور سیدنا عمر فاروق کی تقوی کے حوالے سے حکایات درج کی ہیں۔ اور آپ اس وقت جتنے بھی ہمارے نورباشیوں کے پاس جو حدیث کی کتب ہے، مودۃ القربہ لے لیں، السبعین لے لیں، روضۃ الفردوس لے لیں، اور دوسری جتنے بھی کتابیں ہیں، الفقہ احواد اصول اعتقادیہ کے اندر جو احادیث وارد ہوئی ہیں، وہ حدیث کن سے مروی ہے؟ ائمہ اہل بیت کی شان میں جو حدیثیں بیان ہوئی ہیں وہ انہی خلفائے ثلاثہ کے نے ہم تک پہنچایا ہے۔ یہی سیدہ عائشہ ہیں، یہی حضرت ابو ہریرہ ہیں جنہوں نے ائمہ اہل بیت کی شان میں حضور کے فرامین ہم تک پہنچائے۔ اگر ہم ان کی روایت کردہ روایتوں کو نہ لے لیں تو ہم تک ائمہ اہل بیت کی شان پہنچتی ہی نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، اب اس حوالے سے نوربخشیوں کو، نوربخشی علماء کو، نوربخشی ریسرچرز کو، نوربخشی اسکالرز کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو مشاجرات صحابہ ہیں یا جو اختلافی موضوعات ہیں،
کیا سلسلہ نور بخشیہ کے کسی بزرگ نے ان موضوعات کو چھیڑا ہے؟ ایک مثال بھی پیش نہیں کر سکتے اس حوالے سے، بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ آپ معروف کرخی علیہ رحمہ سے لے کر شاہ قاسم فیض وقت تک آ جائیے، کسی نے بھی ان موضوعات کو بنیاد بنا کر ان صحابہ کرام پر، ازواج پر لان تان کرنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ یہ عقیدہ نور بخشیوں کے پاس کہاں سے آئی ہے؟ یہ دوسروں کے زیر اثر، ذاکروں کے زیر اثر، نصیری اور رافضیوں کے اثرات ہم نے لے لیے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ ائمہ اہل بیت کی سیرت، ائمہ اہل بیت کی فضیلت بیان کرنا، ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کے مقابلے میں ایک دشمن نہ کھڑا کیا جائے ان کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ جب خدا کے لیے ائمہ اہل بیت کی شان، صحابہ کرام کی شان مستند صحیح الاسناد احادیث سے تاریخ اور سیرت کی کتابیں بڑی پڑی ہیں، ان کو بیان کرنے کی بجائے ہم ان معاملات میں 2 روپے کے مسئلوں میں کیوں الجھائے رہتے ہیں اور امت کے درمیان انتشار و افتراق کا باعث کیوں بنتے ہیں؟ اور آخر میں اتنا عرض کروں گا کہ ضلع گنگچے ایک سرحدی علاقہ ہے اور انتہائی نازک علاقہ ہے۔ وہاں پر الحمدللہ اس وقت گلگت بلتستان کے حقوق کے حوالے سے آواز بلند ہوتی جا رہی ہے، مسلسل ایک خوشائن بات ہے۔ اب اس کو ہمارے دشمن مس یوز کر سکتے ہیں اور اس طرح کے مسائل کو اور مذہبی لسانی تفرقہ بازی کو، فسادات کو دوبارہ جنم دے سکتے ہیں۔ اب ادھر سے ایک نوجوان نے پوسٹ کیا، ادھر سے ایک نوجوان نے پوسٹ کیا، اب معاملے کی نزاکت، معاملے کو خراب ہونے میں، پرامن علاقے کو پاراچینار بننے میں دیر نہیں لگتی، پھر ہمارے وہاں پہ بھی قتل و غارت گردی اور خودکش حملوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو خدا کے لیے ایسی نوبتیں آنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو سنبھالیں۔ والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرح کے موضوعات پہ بات کرنے سے، بولنے سے روکیں، منع کریں، معاملے کی سنگینی کا ان کو ادراک کرائیں۔ ہاں یہ اچھی بات ہے کہ علمی اختلاف کسی حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے یا کسی اور علمی حوالے سے تنقید، اختلاف کرنا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دوسروں کی مقدسات کی توہین کرنے کی، دوسروں کے مسلک کو چھیڑنے کی کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے۔